بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط عبور کرنے کے بعد تمام اہل ایمان قنطرہ پل صراط کا آخری حصے میں روک لیے جائیں گے، اور جن مسلمانوں کے درمیان کوئی غلط فہمی یا گلہ شکوہ، غصہ یا ناراضگی ہوگی وہ دور کی جائے گی۔ جب سارے اہل ایمان مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے، دروازہ کھلے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سمیت جنت میں قدم رنجہ فرمائیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کا حال دریافت فرمائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوگا کہ بے شمار امتی جہنم میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے سفارش کی اجازت طلب کریں گے۔ طویل مدت سجدے میں گزارنے کے بعد حکم ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاؤ، آپ کی امت میں سے جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کو لے کر اپنی امت کے برگزیدہ افراد کے ساتھ جہنم کے کنارے تک جائیں گے اور فرمائیں گے، اپنے اپنے اقارب اور اپنی اپنی جان پہچان کے افراد کی نشانی بتاؤ تاکہ فرشتے انہیں نکال لائیں۔ چنانچہ ایسے لوگ جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے جائیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اہل جنت کا 1/4 ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش دیکھ کر دیگر انبیاء کرام بھی اپنی اپنی امتوں کی سفارش کریں گے۔ امت محمدیہ کے شہداء، علماء، اولیاء اور صلحاء کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اور وہ بھی اپنے اپنے عزیز و اقارب اور جان پہچان کے لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جہنم سے نکلوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں واپس پہنچ کر پھر امت کے بارے میں سوال کریں گے کہ اب میری امت میں سے کتنے جہنم میں باقی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ ابھی تو 1000 ہا تعداد میں لوگ جہنم میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سفارش کے لیے سجدے میں گر جائیں گے۔ اذن شفاعت ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ افراد جن کے دل میں چونٹی یا رائی کے برابر ایمان ہے انہیں بھی نکال لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب سابق امت کے علماء، اولیاء اور صلحاء کو ساتھ لے کر جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور رائی کے برابر ایمان والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اہل جنت کی 1/3 ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر استفسار فرمائیں گے، میری امت کے کتنے افراد ابھی جہنم میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا، ابھی تو ہزاروں امتی جہنم میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذن شفاعت کے لیے پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر اذن شفاعت ملے گا کہ چونٹیوں یا رائی سے کم درجے کے ایمان والوں کو بھی جہنم سے نکال لاؤ۔ اذن شفاعت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرشتوں کی مائیت میں اپنی امت کے علماء، اولیاء اور صلحاء کے ساتھ جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور امت کے ان افراد کو جہنم سے نکلوائیں گے جن کے دل میں رائی سے بھی کم درجے کا ایمان ہوگا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اہل جنت کی نصف تعداد کے برابر ہو جائے گی۔ چوتھی مرتبہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے لیے اذن شفاعت طلب کریں گے جنہوں نے ساری زندگی میں ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میری عزت، عظمت، جلال اور کبریائی کی قسم، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اسے میں خود جہنم سے نکالوں گا۔ چنانچہ آخر میں اللہ تعالیٰ خود ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔
جنتی لوگ اس آخری گروہ کو رحمان کے آزاد کردہ کہہ کر پکاریں گے۔ شفاعت کا سلسلہ جب مکمل ہو جائے گا اور تمام اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، تب اہل جنت میں اپنی اولادوں اور اقارب سے ملنے کا تجسس پیدا ہوگا اور وہ ان کے ملنے اور انہیں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے، چنانچہ تمام اہل جنت کے اہل و عیال کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اہل جنت کے جنت میں آباد ہونے کے بعد اور اہل جہنم کے جہنم میں پہنچنے کے بعد سب کو آواز دی جائے گی، اے اہل جنت جنت کے کنارے پر آ جاؤ، اے اہل جہنم جہنم کے کنارے پر آ جاؤ۔ دونوں فریق امید و بیم کی کیفیت میں منادی کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ایک سفید مینڈھا ہوگا جس کے بارے میں اہل جنت اور اہل جہنم سے پوچھا جائے گا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کہیں گے، ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مینڈھے کو ذبح کرنے کا حکم دیں گے۔ مینڈھے کو ذبح کرنے کے بعد اعلان کر دیا جائے گا، اے جنت والوں تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والوں تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر جنتی لوگ اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی لوگ خوشی سے مر جاتے۔ جہنمی یہ اعلان سن کر اس قدر مغموم ہوں گے کہ اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی لوگ غم سے مر جاتے۔ نفخ صور سے لے کر جنت یا جہنم میں پہنچنے تک کے یہ مراحل وہ مراحل ہیں جن سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا۔ اس تفصیل کے حوالے سے ہم آپ کی توجہ ایک اہم نقطے کی طرف دلانا چاہیں گے، اور وہ یہ کہ مذکورہ بالا تفصیلات سے درج ذیل دو باتیں واضح طور پر معلوم ہوتی ہیں۔ آخرت کے شدید مصائب و آلام کے مقابلے میں دنیا کے مصائب و آلام نہ صرف عارضی بلکہ بہت ہی کم تر درجے کے ہیں۔ آخرت کی لازوال اور ابدی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں بالکل عارضی اور کم تر درجے کی ہیں۔ بس عقل مند لوگ وہی ہیں جو نہ تو دنیا کے مصائب و آلام سے گھبرا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں پڑیں، اور نہ ہی دنیا کی رنگینیوں کے فریب میں مبتلا ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر بیٹھیں، بلکہ دونوں حالتوں میں ان کی نگاہ آخرت کے آنے والے مراحل پر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور جو موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے اچھی طرح تیاری کرتا ہو، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ آخر میں ہم اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ نفخ اولیٰ سے لے کر جنت یا جہنم میں داخل ہونے تک کے تمام واقعات اور مراحل کی ترتیب کا ٹھیک ٹھیک تعین کرنا بہت مشکل ہے۔ یہی نہیں بلکہ بعض جگہ واقعات کے تسلسل میں خلا بھی محسوس ہوتا ہے۔ جہاں تک واقعات کے تسلسل میں خلا کا تعلق ہے، اسے ہم نے اپنی طرف سے مکمل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جیسا اور جتنا واقعہ حدیث کے الفاظ سے ملا اتنا ہی نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ جہاں تک واقعات کی ترتیب کا تعلق ہے، اس میں بھی واقعات کو اپنی طرف سے مرتب نہیں کیا، بلکہ حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ کے قیامت نامے سے استفادہ کیا ہے۔ اگر یہ ترتیب درست ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر کہیں تقدیم و تاخیر ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور معافی کے درخواستگار ہیں۔ بے شک وہی ہمارے گناہوں سے درگزر فرمانے والا اور وہی رحم فرمانے والا ہے۔